قابل صد احترام صدر جلسہ حضرت مولانا محمد عارفان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، قابل صد احترام صدر ناظم جلسہ حضرت قاری صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام، شعراء کرام اور حاضرین، مختصراً میرے سلسلے میں اور میرے بارے میں ہمارے رفیق مکرم، بے انتہا محبت کرنے والے، اور برملا اگر میں ایک بات کہوں جس کا اظہار میں کرتا ہوں اور وہ کر دوں کہ اس میدان میں مجھے لانے والے، ورنہ اس میدان سے میری انسیت نہیں تھی، میرا تعلق نہیں تھا، اس میدان میں یعنی جلسوں کے میدان میں لانے والے ہمارے قاری صلاح الدین صاحب ہی ہیں۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کو صحت عطا فرمائے، اور آپ خود بھی ایک بہت عظیم شخصیت کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کے والد صاحب نور اللہ مرقدہ اس دور کے عالم ہیں جس دور میں لوگ علم سے نامانوس تھے ہمارے ضلع میں، اس لیے اس میدان میں آپ ہمیں لائے، اس کے بعد ہمارا آپ کا ساتھ ہمیشہ سے ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ جلسے دستار بندی اور جلسے پیام انسانیت، آج کے جلسے کے دو عنوان ہیں۔ میری پہلی گزارش یہ ہے کہ بے ترتیب بیٹھیں، اگر ہو سکے تو آگے بڑھ کے بیٹھیں، کچھ لوگ بہت پیچھے ہیں، کچھ لوگ خالی ہیں، اور یہ بیچارے کچھ بہت اہم کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ کچھ باتیں ضروری ہیں، جتنی جلدی ہو باتیں کر لیں، اس لیے کہ میرے بولنے کا وقت ہے، آپ کے بولنے کا وقت نہیں۔ جس کو بولنا ہے آپ کرسی ڈال کے بیٹھے، اگر سامنے کرسی ڈالو گے تو بولنا نہیں سننا ہے، بولنا ہے تو میرے ساتھ آؤ، ہم بھی بولے تم بھی بولے، بولنے میں مقابلہ ہوتی نہیں، جوابی قوالی مقابلہ ہوتا ہے۔ اب بات کر چکے کہ کچھ کرو کوئی بات، اللہ تمہیں اچھا رکھے، سنو انشاءاللہ تھوڑی توجہ کر لیں، یہ بچے بہت بول رہے ہیں، بچیاں ہیں، قاری صاحب ذرا ان کو یا تو خاموش کر دیجئے یا پھر ان کو رخصت دے دیجئے، چھوٹے چھوٹے بچے یہ اہل بھی نہیں ہے ابھی۔ دو طرح کے مقابلے ہیں، ایک وہ جو سننے کا مقابلہ کرنے، دوسرے وہ جو ہوٹل پہ چائے اور ناشتے کا مقابلہ کرنے۔ کون جیتے گا اللہ ہی بہتر جانے۔ کچھ لوگ ادھر مقابلے میں ہیں ہوٹل کی طرف، کچھ لوگ ادھر مقابلے میں ہیں۔ بیٹھ گئے بھائی، میں بات کروں اپنی تھوڑی بہت، اجازت ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک وسلم۔ جلسے دستار بندی، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، جلسے دستار بندی اور پیام انسانیت دو باتیں، اور میں سیدھی سی بات کہوں، یہ پیام انسانیت جو ہے یہ دستار بندی کا حصہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی تکمیل پر سروں پر عمامے باندھے جاتے ہیں، پگڑی باندھی جاتی ہے۔ یہ دلیل ہوتی ہے اس استاد کی جانب سے طالب علم کو یہ سند دی جاتی ہے کہ مجھے تمہارے پڑھے پر اعتماد ہے، تم جاؤ اور اب اس علم کو لے کر عوام میں جاؤ، اور جس طرح ہم نے تم پر محنت کی ہے جاؤ اس علم کو لے کر لوگوں پہ محنت کرو۔ اور قرآن ایک محنت کا میدان ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، جیسے توریت اللہ کی کتاب ہے، جیسے زبور اللہ کی کتاب ہے، جیسے انجیل اللہ کی کتاب ہے، جیسے اللہ نے اپنے نبیوں کو صحیفے دیے، جیسے اللہ نے اپنے نبیوں کو تختیاں دی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا فرمائی۔ قرآن پاک جس کے اپنے نام ہے، قرآن کا اپنا نام ہے، قرآن کا ایک نام قرآن ہے، قرآن کا دوسرا نام فرقان ہے، قرآن کا تیسرا نام تنزیل ہے، قرآن کا چوتھا نام الکتاب ہے، یہ قرآن کے نام ہے۔
اس کے علاوہ قرآن یہ ذاتی نام ہے جو قرآن نے براہ راست نقل کیے. تبارک الذی نزل الفرقان الف لام میم ذالک الکتاب، براہ راست قرآن پاک نے نقل کیے. اور قرآن کو دنیا میں بھیجنا تھا. یہ بات توجہ سے سنیے گا، اللہ کو قرآن دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے آدم کو بھیجا، اس لیے نوح کو بھیجا، اس لیے ابراہیم کو بھیجا، اس لیے موسیٰ اور عیسیٰ کو بھیجا، کیونکہ اللہ کو رسول اللہ کو بھیجنا تھا. میں تھوڑی کہتا قرآن پاک میں آیت لکھی ہوئی ہے صاف طور سے، اور ایک جگہ نہیں، آپ پڑھیے تو قرآن پاک محمد الرسول اللہ. یہ جو محمد ہے یہ اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد اور پیغمبر ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک نے کھل کے کہا وَمُبَشَّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ وہ دور آ گیا ہے کہ جس کا ہم نے بھیجنے کا ارادہ کیا ہے. اور توریت اس لیے اتاری، زبور اس لیے اتاری، انجیل اس لیے اتاری کیونکہ ہمیں قرآن اتارنا تھا. آپ قرآن کی عظمت کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ قرآن کی اہمیت کو کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ عربی زبان میں لکھی ہے بلسان عربی مبین، لیکن اس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ. آئی تو ہے قرآن پاک سب سے آخر دور میں، لیکن ہم نے قرآن کو اتارنے کا ارادہ کر لیا. لفی زبور الاولین، پہلی کی کتابوں میں ہم نے، یعنی توریت میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی، ہم نے سب جگہ قرآن پاک کا تذکرہ کیا. قرآن جس کی ایک حقیقت ہے، جس کا آغاز من وعن غار حرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین لے کے آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے. انسان کے پاس سب سے قیمتی اگر کوئی دولت ہے تو نہ وہ عزت ہے، نہ منصب ہے، نہ شہرت ہے، نہ حکومت ہے، نہ قیادت ہے. انسان کے پاس سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے تو وہ علم کی دولت ہے. پیسہ ہے یہ خرچ ہوگا اور ختم ہوگا. دولت ہے، عزت ہے، کام عزت والے کریں گے، آپ نہ بھی کریں. اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے کچھ دشمن بھی پیدا ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو کوئی چرا لے، آپ کسی منصب پہ ہو، عہدے پہ ہو، لوگ آپ کو اس منصب سے اتار دیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مکان میں رہتے ہو بڑا خوبصورت ہو، لوگ اس پر حملہ کر دیں اور چھین لیں. لیکن اللہ کی قسم جو علم ہے دنیا میں کوئی طاقت وہ آپ سے چھین نہیں سکتی. علم اکیلی ایک ایسی دولت ہے جس کو دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا لٹیرا، بڑی سے بڑی حکومت آپ سے چھین نہیں سکتی. علم ہی زیور ہے، علم ہی تہذیب سکھاتا ہے، علم ہی سلیقہ سکھاتا ہے، علم ہی ادب سکھاتا ہے، علم ہی انسانیت سکھاتا ہے. علم نہ ہو تو دنیا میں انسان جانور سے بدتر. اولئک کالانعام بل ھم اضل. علم ہی تو بتاتا ہے یہ اماں ہیں، اگر یہ ماں ہے تو جنت ان کے پیروں تلے پڑی ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. ماں ہے، ماں کو اتنا بڑا درجہ کیوں ملا معلوم ہے؟ قرآن پاک کیا کہتا ہے، بار بار کہتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. قرآن کہتا ہے کہ اس ماں کی عظمت کو تم کیا جانو، بڑے اکڑ کر اور بڑے روب میں تم اپنی ماں سے تیز آواز میں بات کر دیتے ہو. قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے، لا تقل لہما اف. اماں ابا سے کبھی اف کا لفظ بھی نہیں بولنا. ماں ہے تمہاری یا ابا ہے تمہارے، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما. تیز زبان میں نہیں بولنا، قل لہما قولا کریما. ان سے ہمیشہ پیار کی بات کرنا. اور کیا کرنا معلوم ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ جس طرح انہوں نے اس وقت مجھے پالا. اگر کوئی ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا، اپنے ضلع کی خبر تھی، کسی پلیا کے نیچے ایک نئی پیدا ہوئی بچی کو کسی نے پھینک دیا، وہ مر گئی. تم سچ بتاؤ اگر تمہارے والدین اس وقت تمہارا خیال نہ کرتے تو تم یہاں بیٹھے ہوتے؟ کتنی آسانی سے تم اپنی ماں کو بھلا دیتے، کتنی آسانی سے تم اپنے باپ کو بھلا دیتے. تم اپنے ابا سے کہتے ہو ابا آپ کو معلومات نہیں ہے، ابا آپ جانتے نہیں ہو، ابا وہ دور نہیں ہے، ابا وہ زمانہ نہیں ہے. یہ جملے ہیں بولنے کے،
یہ جملے نہیں ہے بولنے کے، ممکن ہے کہ آپ کے ابا جو کہہ رہے ہیں اس دور میں نہ ہوتا ہو۔ جواب دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے، جواب دینے کا طریقہ ہے کہ ابا آپ پر اپنی جان بھی قربان، لیکن طریقہ یہ آج کے دور میں چلتا نہیں، اس طرح بات کرو۔ تم تو سیدھا سیدھا اکڑ کے بتا دیتے ہو ابا وہ دور گیا جو تمہارا تھا۔ اگر ابا کا دور چلے جاتا تو تم کہاں سے بیٹھے ہوتے؟ اس لیے قرآن پاک نے جو بات کہی نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کتنے بھی بڑے بن جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں نماز کی نیت باندھ لیتا اور میری امی مجھے آواز دیتی، آپ تصور کرو، سچ بتاؤ کہ مسلمانوں میں نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ نماز کی نیت باندھنے کے بعد آپ بات نہیں کر سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، کر سکتے آپ نے جہاں اللہ اکبر کہا پھر کچھ بھی ہوتا رہے، آپ کچھ دوسرا کام نہیں کر سکتے جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ کہہ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ سے رشتہ جڑتا ہے، پھر بندوں سے رشتہ نہیں رہتا، کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ ایک بات بتائیے، مسلمانوں میں حکم ہے کہ کوئی تم کو سلام کرے، سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا فرض ہے۔ کیوں معلوم ہے کیوں فرض ہے؟ آپ اسلام کے حسن کو کیا جانے، آپ اسلام کے حسن کو کیا مانے؟ کیونکہ اسلام کے حسن کو سیکھا ہی نہیں، اسلام کے حسن کو جانا ہی نہیں، اسلام کی خوبصورتی کو پہچانا ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی جس حال میں گزر رہی ہے وہاں اسلام کتنا ہے یہ ہم کو بھی معلوم ہے، ہماری زندگیوں میں اسلام کتنا ہے ہم کو بھی معلوم۔ کیوں معلوم ہے؟ کیوں؟ آپ کسی کو سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سنت ہے، لیکن اگر کسی نے سن لیا کہ آپ نے جواب دیا تو جواب دینا فرض ہے۔ دو لوگ، معلوم کیوں فرض ہے؟ کیوں فرض ہے معلوم ہے؟ ایک انسان کے ایک انسان سے لڑائی ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تعلقات بگڑ جائیں، ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرنے لگے، ایک انسان دوسرے انسان سے کھینچ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں بھی اللہ بھی فرماتے ہیں اذا حییکم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ جب تم کو کوئی السلام علیکم کرے، السلام علیکم کیا؟ السلام علیکم دلوں سے نفرت کے نکال دینے کا نام، دلوں کے چور کو، دلوں کی دشمنی کو، دلوں کے بغض کو نکال دینے کا نام ہے السلام علیکم۔ السلام علیکم معلوم کیا ہے؟ جیسے میں آپ بیٹھے تھے، کسی بات میں تنا تنی ہو گئے، تنا تنی تو سمجھتے ہیں اٹوا والے کی نہیں سمجھتے، اٹوا میں کوئی اور لفظ تو نہیں بولا جاتا اس بارے میں، تنا تنی بولی جاتی ہے نا، اٹوا کو دور نہیں، میرا بھی گھر قریب ہے، لیکن یہاں بارش کے بعد زبانیں بدل جاتی ہیں ہمارے علاقوں میں۔ خیر میں بات عرض کر رہا تھا، تنا تنی ہو جائے ہوا کرتی۔ ایک بات اور یاد رکھو، اگر دو انسان ہیں تو تعلقات بگڑیں گے بھی بنیں گے بھی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو انسان اور ان کے تعلقات نہ بگڑے، نہیں ہو سکتا۔ میرا مزاج کچھ اور ہے، آپ کا مزاج کچھ اور ہے، آپ باتوں میں صبر کرتے ہیں، ہم باتوں میں جلد بازی کرتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں صبر کر لیتے ہیں، ہم سنتے ہیں صبر نہیں کرتے، ہوتا ہے بہت فرق ہوتا ہے، کسی کو میٹھا اچھا لگتا ہے، کسی کو نمکین اچھا لگتا ہے، کسی کا غصہ تیز ہے، کسی کا غصہ ہلکا ہے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، میں اس کے بارے میں دو چار باتیں عرض کر دوں گا۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک اور احادیث نبویہ، جس قرآن کو اللہ نے اتارنے کے لیے پوری کائنات بنائی، پوری دنیا بنائی، آسمان اور زمین بنائے، ورنہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پالنے والے کو، ہمارے رب کو، جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو اب تک پیدا کیے ہوئے، ایک بات یاد رکھیے، ہم کسی ڈاکٹر کے سہارے، کسی دوا کے سہارے، کسی انجینئر کے سہارے زندہ نہیں ہیں، ہم زندہ صرف اس کے سہارے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا۔ جس دن چاہتا ہے ہماری زندگی کی ڈور کھینچ لیتا ہے، جس دن چاہتا ہے ہماری سانسیں بند کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر اپنا دعویٰ کر سکتے ہیں، میں نہیں کہتا، ایک بات اور یاد رکھو، بیمار ہو علاج نہ کراؤ خودکشی ہے، بیمار ہو علاج نہ کراؤ خودکشی ہے، علاج کا حکم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صاحب آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہارٹ پیشنٹ ہوں۔ ہارٹ پیشنٹ تو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، انگریزی سمجھ جاتے ہیں، اردو تھوڑا دیر میں سمجھتے ہیں۔ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوں گے تو دعائی کے لیے کہا ہوگا،
دعا کر دیجئے گا اللہ کے رسول میں دل کا بیمار ہوں. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ بھائی میرے پاس کیوں آئے؟ فلانے صاحب اچھے معالج ہیں, دل کے بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں فلاں صاحب, تم ایسا کرو فلاں کے پاس چلے جاؤ, وہ دل کے بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں. رسول اللہ نے اپنے پاس نہیں روکا, کیونکہ رسول اللہ کو دل کے مرض کا علاج نہیں پتا تھا, رسول اللہ معالج نہیں تھے, تو رسول اللہ نے اپنے پاس نہیں روکا, ان صحابی کو فوراً اس ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا. بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ حدیث میں موجود ہے قصہ. میں کوئی سیریل اور کہانی نہیں سنا رہا, یہ حقیقت بتا رہا. تو علاج شریعت کا حکم ہے, جس نے بیماری اتاری ہے اسی نے دوائی بھی اتاری ہے, مرض بھی اتارے اسی کے ہیں, دوا بھی اتاری اسی کی ہے. اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, اس کو انسانوں سے محبت بہت, اس میں کوئی شک نہیں. اس کو انسانوں سے, اپنے بندوں سے محبت بہت. کوئی ہو اس کے آگے, سچ بتاؤ کسی کو کھانا کھلانے سے پہلے اللہ پوچھتے ہیں؟ کسی کو صحت دینے سے پہلے اللہ پوچھتے ہیں؟ کسی کو بیماری دینے سے پہلے اللہ پوچھتے ہیں؟ ہمارے اللہ جو ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں, ان کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ اگر پیار ہے تو انسانوں سے پیار. سچ بتاؤ دنیا کی وہ کون سی نعمت ہے جو انسانوں کے لیے نہیں ہے؟ جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہو یہ بھی آپ کے لیے بنی, یہ راڈ آپ جل رہے ہیں یہ آپ کے لیے جل رہے ہیں, یہ مائک اگر بج رہا تو آپ کے لیے بج رہا, اور جو گھروں میں کھانے کھا کے ناشتے کر کے آئے ہو کس کے لیے ہے یہ؟ ہاتھی کے لیے تو نہیں ہے, شیر کے لیے تو نہیں ہے, چیتے کے لیے تو نہیں ہے, کس کے لیے ہے؟ ایک بات بتائیے, بھوسا اگر آپ چبانا چاہیں تو چبا لیں گے, کھا لیں گے؟ کیلے کا چھلکا کھا لیجئے, کیلے کا گودا پھینک دیجئے, آم کا چھلکا کھا لیجئے, آم کا گودا پھینک دیجئے, کریں گے آپ؟ لوکی کا چھلکا کھا لیجئے, لوکی کا جو گودا ہے وہ دے دیجئے جانور کو, دیں گے آپ؟ نہیں دیں گے. ہمارے رب کی قدرت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز تمہارے لیے بنائی, ہر نعمت تمہارے لیے بنائی. نمک کا ذائقہ تمہارے لیے, شکر کا ذائقہ تمہارے لیے, کڑوا تمہارے لیے, میٹھا تمہارے لیے, نمکین تمہارے لیے, پانی میں مٹھاس تمہارے لیے. اللہ کی قدرت دیکھو, جو پانی برستا ہے وہ سمندری پانی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سمندر کی بھاپ اٹھا کے, وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا, وہی تو وہ ہے جو سمندر سے پانی کی بھاپ اٹھاتے اور اس کو آسمان پہ لے جاتے ہیں, اور آسمان پہ لے جاتے وقت ایک فلٹر لگا دیتے ہیں. یہ منرل فلٹر کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں, آپ لوگ خریدتے 10-10, 20-20 روپے کی. تم اپنے رب کی قدرت جانتے ہو؟ وہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا, آگے بہت تفصیل ہے اس کی, لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا, اگر ہم یہی پانی جو آسمان سے برساتے ہیں کھارا کا کھارا ہی اتار دیں پھر کیا کرو گے؟ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے. قرآن برکت کے لیے پڑھنا ہو تو خوب پڑھو, میں منع نہیں کرتا, لیکن قرآن کو کبھی اس لیے بھی پڑھو کہ اس نے تم سے کہا ہے کہ ہم نے اس میں کچھ کہا, اس نے کچھ کہا ہے تم سے, اس میں اس نے تم سے کہا کہو الحمدللہ رب العالمین, کہو تم یہ کہ ساری تعریف اللہ آپ کی ہے. کیوں ہے معلوم ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں ہے اس کی تعریف؟ اس لیے کہ جب آپ کے دودھ پینے کی عمر تھی تو ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ اتارنے والا وہی. جب آپ کے دانت مضبوط ہو گئے اور آپ کچھ کھانے کے لائق ہو گئے, جب آپ کو دال کا پانی اور چاول کا پانی پینے کے لائق ہو گئے, جب اس نے بنا دیا تو دال اور چاول میں اوپر پانی بھی پیدا کرنے والا وہی. پھر جب آپ بڑے ہوئے اور آپ کے جبڑے مضبوط ہوئے اور جب آپ کے دانتوں میں طاقت پہنچی تو وہی ہے جس نے غذائیں تم کو روٹی کاٹنے کے لیے دانتوں میں باقاعدہ طور سے جو ہوتی ہے نا, جس کو دھار کہتے ہیں. آپ دھار کرانے جاتے ہو کسی دھار والے, میرے دانت پہ دھار کر دو بھائی, کیونکہ دھار چلی گئی ہے. دیکھا آپ نے کبھی کسی انسان کو؟ گیا ہے کوئی انسان, جاتا ہے کوئی انسان, جاتا ہے کوئی انسان, وہی اللہ ہے. اور معلوم ہے دانتوں کا نظام بھی عجیب ہے, آگے اکیلے اکیلے دانت ہے نا, پیچھے چوڑے چوڑے دانت. کیا نظام ہے اللہ؟ اگر آگے ہی چوڑے چوڑے دانت ہو جاتے پھر شکل اچھی لگتی؟ آپ بتاؤ شکل اچھی لگتی؟ کیوں؟ معلوم ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ کہتے ہیں کہ سب سے خوبصورت شکل ہم نے انسان کی بنائی.
آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کو قرآن نے جو کچھ آپ سے کہا ہے آپ پڑھتے نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ پڑھنے سننے والوں کو جانتے ہیں، نہ ان سے کبھی آپ بات کرتے ہیں۔ نہ آپ سے قرآن نے معلوم کیا کہا، کیا کرتے کیوں ہو؟ کیوں اپنے آپ کو بہت سب کا خدا اور سب کا بھگوان بنائے بیٹھے ہو؟ خلقنا النطفۃ علقہ، اور معلوم ہے کیا کہا، کہہ رہے ہم نے تم کو پیدا کیا، اپنی حیثیت بھول گئے، تم ہم سے مقابلہ کرنے چلے ہو، ہمارے ٹکر پہ آنے چلے ہو۔ ہم نے تم کو پیدا کیا من ماء مہین، ایک ایسے پانی سے جس پانی کو تم بھی پسند نہیں کرتے۔ پسند کرتا ہے کوئی؟ جس پانی سے انسان پیدا ہے اس پانی کو کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی ہاتھ پہ لینا چاہے گا؟ کوئی بدن پہ لگانا چاہے گا؟ لیکن اسی کا نتیجہ ہم اور تم ہیں، اسی کا نتیجہ ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ۔ تم اس کی قدرت کو کیا جانو؟ تم کسی کو دھوکہ اس لیے دے دیتے ہو تاکہ تم کو پیسہ مل جائے، تم کسی سے جھوٹ اس لیے بول دیتے ہو تاکہ اس کا مال ہڑپ لو، تم کسی کو مار اس لیے دیتے ہو تاکہ اس کو لوٹ لو۔ جب تم روح کی شکل میں تھے تب بھی زندہ تم کو وہی کر رہا تھا، جب اس نے تم کو ہڈیوں اور گوشت کی شکل میں ماں کی پیٹ میں رکھا ہے تب بھی زندگی تم کو اسی نے دی، اور جب تم کو ہڈی کا پورا انسان بنایا، پورا انسان، کیا کارخانے ہیں اللہ کے بنائے، ایک انسان بن رہا ہے، نہ ماں جانتی ہے نہ باپ جانتی ہے، نہ رنگ بتا پائے گا نہ شکل بتا پائے گا۔ ارے یہ تو ہو سکتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے بتا دے کہ آدمی ہے کہ عورت ہے، اتنا تو بتا سکتا ہے، رنگ روپ بتا دے گا، عقل کا نقل بتا دے گا، پاگل عقل مند بتا دے گا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں یعلم ما فی الارحام، تمہاری ماں کی پیٹوں میں جو پل رہا ہے اسے میرے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ میں ہی تو تمہیں دنیا میں زندگی دوں گا نا، اور کتنی زندگی لے کے آئے ہو یہ بھی کوئی نہیں جانتا، کیا رزق لے کے آئے ہو یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ پتا چلا گوشت لینے گئے تھے، 5 کلو مچھلی 5 کلو گوشت لے کے آ رہے ہیں، کیا صرف گوشت اور مچھلی ہی اڑا دینا ہے؟ لے کے فراٹے دار موٹر سائیکل اڑاتے آ رہے تو دھڑام سے لڑ گئے، گوشت ایک طرف مچھلی ایک طرف، خود تیسری طرف۔ یہ تو جناب بازار سے گئے، یہ تو سیدھے گئے اسپتال، جو ان کو دیکھنے آئے وہ چڑیا کی گوشت اور مچھلی اڑا رہے، تو پتا چلا تم اپنے لیے نہیں لائے تھے، رازق وہ ہے، کس کو کیا کھلانا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ سگر کی میل کھول لی اور اللہ نے سگر ہی منع کر دی، نہیں کھانا۔ نمک کا کاروبار کر رہے ہیں اور نمک کی جسم میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کمی پیدا کر دی، یہ ہمارے رب ہے۔ پتا چلا پھلوں کا کاروبار کر رہے، انار کا کاروبار کر رہے، اپنے ہی خون کے لالے ہیں کہ جسم میں خون نہیں بنتا، نہیں جانتے تم اپنے رب کے بارے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا تعارف، میں جو بات عرض کر رہا ہوں، میرے بات اس سے پہلے کے لوگوں نے کافی بات کی، میرے بعد بھی لوگ بات کریں گے، میں صرف قرآن کا ایک پیغام، بے شمار پیغام ہے قرآن کے، میں صرف ایک پیغام دے رہا ہوں، هو الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم پر احسان کیا، تم کو اب تک کی زندگی دی ہے۔ تم ایک بات بتاؤ گے ہمیں؟ حافظ محمد سلیمان صاحب جو مدرسہ اشاعت القرآن کے ذمہ دار ہیں، بانی ہیں، آج کے جلسے کے ذمہ دار ہیں، بہت مخلص ہیں، بہت متفکر ہیں، بے انتہا محنت کرنے والے، بیچارے ہم سے ملنے کے لیے اتنی دور چلے آئے۔ میں نے کہا اتنی دور آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ ہم تو اتنے بڑے آدمی نہیں کہ آپ ہم سے ملنے آئے، ہم آئیں گے وعدہ کر چکے، لیکن اللہ حافظ شفیع صاحب کو اچھا رکھے، ہم سے بہت محبت کرتے، بہت تعلق رکھتے، اور حافظ شفیع صاحب نے اس علاقے کے لوگوں کی اتنی تعریف ہم سے کر رکھی ہے کہ اب ہم آپ کو کیا بتائیں۔ ہمارے پردھان جی بیٹھے دلیپ گپتا صاحب، بے شمار تعریف ان کی کر رکھی ہے ہم سے، اور ہے بھی یہ نیک آدمی، یہ بھلے نہ ہوتے تو آپ کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوتے، یہ اچھے نہ ہوتے تو آپ کے ساتھ کیوں آئے ہوتے۔ آپ کے پردھان پردیپ کمار جی نام ہے نا، شاید ہے نا، وہ بھی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بیچ میں، آپ کے ساتھ ہیں، کندھے سے کندھا۔ یہی انسانیت ہے، یہی محبت۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ شیر کو شیر سے پنگا ہو گیا، کبھی دیکھا ہے؟ بھیڑیوں کو بھیڑیے سے لڑتے دیکھا آپ نے؟ حالانکہ دنیا میں سب سے سمجھدار جانور اگر کوئی ہے تو بھیڑیا۔ بھیڑیا کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا۔ شیر سرکسوں میں ناچے ہیں،
ہاتھی سرکسوں میں ناچے ہیں، چیتے اور باغ سرکسوں میں ناچے ہیں، بھیڑیا کبھی کسی کے قابو میں نہیں آیا۔ بھیڑیا کی بڑی الگ خصوصیت ہے، کبھی پڑھیے گا بھیڑیا کے بارے میں، بھیڑیا کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے بھیڑیا کے بارے میں، پڑھیے گا، قرآن میں تو بہت کچھ لکھا ہے، بس مجبوری ہے کہ مسلمان مرنے کے بعد پڑھتے، پہلے تو پڑھتے ہی نہیں ہے، اور وہ بھی اپنے لیے پڑھتے بھی نہیں، مرے ہوئے آدمی کے لیے پڑھتے، پڑھنا اپنے لیے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی ڈاکٹر تمہیں دوا دے، تم کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر تمہیں نسخہ لکھ دے کہ بھائی بیمار ہو، یہ ٹیسٹ کرا لو، یہ دوائی کھا لو۔ اب جناب دوا تو لے آئے، بھیا کہاں ہیں؟ بھیا دوا لینے گئے، کب آئیں گے؟ اب ابا مر جاؤ جب تو آئیں گے دوا لے کے، ابا تم مرو تو انتظار کرے، مرو تو دوا لائے۔ کہے بھیا دوا تو زندگی میں کون کھاتا ابا دوا، مرو تو دوا لائے، اور جتنی مہنگی کہو گے اتنی مہنگی لائیں گے، تم مر جاؤ ایک بار۔ پتا چلا ابا آرام سے مر گئے، پھر بھیا 2-4 ٹرک بھر کے دوائیں، انجیکشن، بڑے بڑے ڈاکٹر لیے چلے آ رہے، کاہے کے لیے لائے؟ ارے ابا مر گئے بھائی، اب دوا کیا ہوگی؟ ارے ابا کے اوپر چڑھا دیں گے، ابا کو سر سے پیر تک دوا سے لپیٹ دیں گے، دوا کی پٹیاں باندھ کے ابا کی لاش کو پوری دوا میں لپیٹ کے لے جائے، دنیا دیکھے گی فلانے کے ابا مرے تھے تو 2 ٹرک دوائیوں کے بیچ میں ان کی لاش گئی تھی، ہے نا؟ کیا بے وقوف آدمی ہے۔ قرآن زندگی میں پڑھنے کے لیے ہے، لیکن افسوس یہ ہے بیچارے مسلمان پڑھتے کب ہے معلوم ہے؟ اب اٹوا کے مسلمانوں کو نہیں کہتا، یہ تو پہلے ہی پڑھتے ہوں گے، باقی جگہ کے مسلمان معلوم کب پڑھتے ہیں؟ ابا مر گئے، مولوی صاحب چاہو تو یہیں پڑھ دو، چاہے تو وہیں سے پڑھ دو۔ تم سے سچ کہتا ہوں، قرآن مرنے کے بعد پڑھنے کے لیے کبھی اترا ہی نہیں، کبھی نہیں اترا۔ اگر قرآن ثواب کے لیے اترتا تو رسول کو اکیلے پہلے دن قرآن دے دیا جاتا۔ ہم سے تم سے اچھے تھے وہ لوگ جن کی زندگی رسول کے سامنے پوری ہو گئی۔ حضرت حمزہ دنیا سے گئے، کیا پورا قرآن پڑھ پائے؟ ابھی بھی شک میں ہو کیا؟ ارے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا رسول سے 10 سال پہلے، اس میں کیا شک ہے تمہیں؟ نہیں پڑھا انہوں نے؟ بڑے بڑے صحابہ، قرآن حضرت مصعب بن عمیر، کیا پورا قرآن پڑھ کے دنیا سے گئے؟ نہیں گئے۔ اب تم قرآن کے انتظار میں ہو، بالکل جو میں نے مثال دی ہے، جس طرح ایک بے وقوف اور پاگل اور جاہل اولاد اپنے باپ کے مرنے کا انتظار کرے کہ بعد میں دوا لائیں گے، اسی طرح آج کے مسلمان نادان ہیں جو اب کسی کے مرنے پہ قرآن کا تو اہتمام کرتے ہیں، اپنی زندگی سمجھنے کے لیے قرآن کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم سب کی امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، معلوم ہے کیا کہتی ہیں؟ ہمارا تو پنگا چلتا ہے، نالی کا، کھڑنجے کا، چبوترے کا، اور کس کس کا چلتا ہے سب ہم ہی لوگ جانتے ہیں، کیا کہنے؟ اب انہوں نے 2 ہاتھ آگے بڑھا تو ہم 3 ہاتھ آگے بڑھائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی تھے، رسول اللہ نکلے، ان کے گھر کا چبوترا سڑک پہ آ رہا تھا، رسول اللہ نے ایک صاحب کو حکم دیا کہ توڑ دو، اس لیے کہ سڑک ان کی نہیں ہے، سڑک سب گزرنے والوں کی ہے، اس پر آپ قبضہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں تو جب تک مکان سڑک پہ نہ بنے مکان کہاں، اور مکان بناتے بھی اسی لیے کہ دیکھے کون بولے گا، ارے کون بولے گا یار۔ لیکن تم کو ایک بات بتائیں، سب اتنی دعا کر رہے کہ کسی طرح تم مر ہی جا، بول تو کوئی نہیں رہا، لیکن ایک تمنا سب کی ہے کہ یہ مر ہی جائے، نہیں ہوتی تمنا۔ تم کیا سمجھتے ہو جو چھچوری حرکتیں کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم دبنگ ہو؟ ارے لوگوں کے دل سے آج پوچھو کہ وہ کہتے ہیں کسی طرح یہ جائے تو لڑکے واپس ہی نہ آئے، کہیں لٹک جائے، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ارے انسان بنو یار، تم تو فرعون بن کے گھوم رہے ہو، شداد بن کے گھوم رہے ہو۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اللہ کے رسول میرے پاس کچھ سامان ہے، میں کسی کو گفٹ دینا چاہتی ہوں، گفٹ ہدیہ کو کہتے ہیں، گفٹ دینا چاہتی ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی کہ میرے پڑوس میں جو ہے اس کو دوں یا جو میرے پڑوسی رشتہ دار ہے اس کو دوں؟ بھائی رشتے کا پڑوسی اور دروازے کا پڑوسی، 2 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں نا، ہوتے نہیں ہوتے؟ ہوتے نہیں ہوتے؟ تم سب کچھ بدل سکتے ہو، پڑوسی اپنا تم نہیں بدل سکتے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث میں کیا حکم ہے معلوم ہے؟ اگر تمہیں اپنا مکان بیچنا ہے تو اپنے پڑوسی سے پہلے پوچھنا پڑے گا، بھیا لیویا ہو تو تم لے لو ورنہ کسی اور کو دے دے۔ حق شفاء ہوتا ہے پڑوس میں۔
میں تو وہ باتیں بتا رہا ہوں. اچھا جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس میں نہ نماز نہ روزے تو تقریر کا ہے کہ بند کرو. یہ تو نماز روزہ بتاؤ تو ہے نا. یہ کوئی باتیں؟ یہی وہ باتیں ہیں جو تم نے بالکل سننی بند کر دی ہیں. یہی وہ باتیں ہیں جو تم بالکل نہیں جانتے ہو اسلام کے بارے میں. تم نے اسلام ایک بات بتاؤ, اسلام دنیا کو کیسے, دنیا آج اسلام کو کیسے جانی معلوم ہے؟ داعش سے اسلام جانتی, آئی ایس سے اسلام جانتی, طالبان سے اسلام جانتی. جبکہ اللہ کی قسم نہ داعش اسلام ہے, نہ طالبان اسلام ہے, نہ آئی ایس اسلام ہے. اسلام قرآن ہے, اسلام اللہ ہے, اسلام رسول اللہ ہے, اسلام صحابہ کرام ہے, اسلام اولیاء کرام ہے. اسلام یہ ہے جو آپ بیٹھے ہیں یہاں, اسلام وہ نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں. اسلام کے بارے میں ایک بات بتاؤں, ایک مرتبہ ایک میدان میں لڑائی ہو گئی, رسول اللہ کے ایک ساتھی نے ایک صاحب کو جا کے قتل کر دیا. پھر بعد میں رسول اللہ سے ایک صاحب نے شکایت کر دی, آپ کیا جانیں اسلام کے بارے میں؟ ایک صاحب آئے کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں جگہ ہم لوگ گئے تھے لڑنے, اس نے کہہ دیا اب نہیں لڑیں گے چھوڑ دو, تب بھی انہوں نے مار دیا. اچھا ہم ہوتے تو کہتے مارا کاہے نہیں, ہم ہوتے تو مارا کاہے نہیں, ہے نا. اچھا ہم ہر اس جگہ کہتے مارا کاہے نہیں جہاں مار سکتے, اور جہاں دب جاتے تو کہتے چھوڑ دیا. چھوڑ تو دو گے ہی, انہیں مار کھاؤ گے کیا؟ چھوڑ کیا دیا تم نے, تو ہم بھی جانتے کیا چھوڑ دیا. اچھا جب ان کا پنگا کسی بڑے آدمی سے پڑتا تو کہتے صبر کیا, اور جب کسی کمزور سے پڑتا ہے تو کہتے ہیں ان کی پشتہ یاد رکھیں گے پنگا کس سے لیا. واہ, تو اس کا مطلب تم انسان نہیں ہو, تم درندے ہو. انسان کو معلوم کون انسان؟ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. قصہ یاد آ گیا, سنا دوں. ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, ان کے ایک بیٹے ہیں. ایک مرتبہ وہ اپنے وضو کرنے جا رہے تھے تو ان کے غلام نے ان کو پانی ڈالنا شروع کیا. پانی ڈالنے میں لوٹا ان کے ہاتھ سے لگ گئے, ہاتھ میں لگا, چوٹ لگ گئی. چوٹ لگی, غصہ ہو گئے. اب غصہ آنا تو فطری بات ہے بھائی, نہیں آئے گا غصہ, فطری. آپ موٹر سائیکل دھندناتے کہیں لیے جا رہے ہو اور کوئی مولوی صاحب کہتے رک جا, تو غصہ تو آئے گا. ایک تو روکنے والا کون؟ مولوی صاحب. ارے کوئی ہوتا تو بھائی الگ بات ہے, مولوی صاحب نے روک لیا, یہ تو کچھ نئی مصیبت بتائیں گے, کچھ ایسا بتائیں گے جو ہمیں کرنا نہیں. ایسے تو کچھ بتائیں گے کہ نماز پڑھنے چلو, پڑھے پڑھائے ہیں, اکٹھے پڑھیں گے. اب بیچارے قبر میں آرام سے پڑھیں, قبر میں کوئی کاموں تو نہیں ہے, نمازیں پوری پڑھیں گے جتنی رہ گئی ہیں. 60-70 سال کی نمازیں قبر میں نیت مان لیں گے, پڑھتے رہیں گے, نہ کھانا ہے نہ پانی. سے ممکن نہ کرا کہ بھیا سوال کرنا, کیا سوال کرو گے؟ نماز پڑھ رہے 60 سال کی, دیکھے نہیں نیت مان دیں, ہے نا. دھوکے میں نہ رہنا, بہت مارے جاؤ گے, بہت مارے جاؤ گے. جس کا کھا رہے ہو اس کا شکر ادا نہیں کرتے. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا, اسلام کا حسن دیکھو کسے کہتے ہیں, اسلام کی خوبصورتی دیکھو کسے کہتے ہیں. انہوں نے جیسے ہی, پہلے تو قرآن چلتا تھا نا, ہمارے قرآن مرنے کے بعد چلتا ہے, ان کے قرآن ان کی زندگی میں چلتا تھا. تو معلوم ہے کیا ہوا, جب وہ غصہ ہونے لگے کہ تمہیں سریقہ نہیں ہے پانی ڈالنے کا, تو اس نے کیا کہا معلوم؟ غلام بھی پڑھے لکھے تھے, غلام بھی پڑھے لکھے تھے. ہمارے مسلمان پڑھے لکھے بہت ہیں, قرآن کی آیتیں جگہ جگہ, دکان ہے تو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب چپکا دیا, بلڈنگ بنائی تو باہر ھذا من فضل ربی لکھ دیا, اور کمرے کے اندر بڑھیا ڈائننگ ہال ہے تو بڑھیا وہاں سورہ یاسین کہنے لگے. ہم ایک جگہ سورہ یاسین لٹکی پڑی تھی, لٹکی ہوئی تھی. میں نے پوچھا کہ یہ ڈائننگ ہال جس میں کھانا کھاتے ہیں اس میں کاہے ٹنگی ہے؟ بولے سورہ یاسین سے برکت ہوتی. تو میں نے کہا احمق کہیں کے, پڑھنے سے برکت ہوتی ہے. قرآن دوا ہے, قرآن شفا ہے. سنو قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا کہا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. قرآن کو دوا نہیں کہا, قرآن کو اللہ نے دوا نہیں کہا, کیا کہا؟ شفا ہے, شفا. دوا نہیں ہے, دوا ہو سکتی ہے فائدہ پہنچائے, ہو سکتا ہے نہ پہنچائے, لیکن قرآن ایسی چیز ہے جو فائدہ پہنچا کے رہے گی. اور میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, سنو تو میرے قصے. بس میں یہ کہ پاکستانی سیریل نہیں سنا رہا. الف لیلہ, جس کو الف لیلہ بولتے ہو, الف لیلہ نہیں ہے, وہ الف لیلہ ہے. عربی میں پوری کہانی ہے الف لیلہ. ہاں وہ الگ بات ہے. اب تم کہو گے مولوی صاحب اس کا مطلب, تم مطلب کچھ بھی سمجھو, مجھے تمہارے مطلب سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا.
تم جس طرح انسان ہو اسی طرح میں انسان ہوں. جو تم کو دکھتا ہے وہی مجھے دکھتا ہے. ایسا نہیں کہ سفید تم کو سفید دکھے ہم کو کالا دکھتا ہے, ایسا نہیں ہے. ہم کو بھی وہی دکھتا ہے جو تم کو دکھتا ہے. بس ہمارے تمہارے دیکھنے میں فرق یہ ہے کہ تم زبان نکال کے دیکھتے ہو اور ہم آنکھوں کے اندر ہی سے دیکھتے ہیں کہ اس کا ہونا کیا چاہتا ہے. بس اتنا فرق ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جب قرآن پڑھے لکھے نوکر ہوتے تھے گھروں میں, نوکر قرآن پڑھے لکھے تھے, جب انہوں نے پانی ڈالا, پانی ہاتھ میں لگ گیا, چوٹ لگ گئی, ہلکا سا خون نکل آیا, کہنے لگے تمہیں پانی ڈالنے کا سلیقہ نہیں ہے. نوکر پڑھا لکھا تھا, معلوم کیا بولا؟ الکاظمین الغیظ. ارے آپ ناراض کیوں ہوتے, آپ غصہ کیوں ہوتے؟ اللہ کو وہ پسند ہے جو غصہ برداشت کر لے, غصہ برداشت کر لے. تو بہرحال جب انہوں نے یہ آیت سنی تو چپ گئے. ہم ہوتے تو اچھا, پہلے تو ہم کو زخمی کے پھر قرآن کی آیت سناتے ہو, نوکری سے نکالے دے رہے ہیں. ہم نوکری ہی سے نکال دیتے چونکہ ہم خدا بنے بیٹھے ہیں نا, ہم ہی تو سب کچھ ہے. ہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا چل رہی, وہ گیا کہ دنیا گئی. سب یہی کہتے ہیں, سب کو یہی لگتا ہے. یہ نہیں, اگر یہ آج رات مر گئے تو سورج نہیں نکلے گا کیونکہ یہ مر گئے. ہر ایک کو یہی لگ رہا ہے, بے وقوفی کی انتہا میں پڑے ہیں سب کے سب. ایک بات بتا دوں, جس نے اس دنیا کو پیدا کیا اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا نظام معلوم کیا ہے؟ سورج اپنے وقت پہ آتا ہے جاتا ہے, چاند اپنے وقت پہ آتا ہے جاتا ہے. سورج ایک ہی جگہ نکلتا ہے, کہیں گرمی پیدا کر رہا ہے, کہیں سردی پیدا کر رہا ہے. سورج میں طاقت نہیں ہے, طاقت پیدا کرنے والے ہیں. یہی راتیں ہیں جن راتوں میں تم پنکھے کولر ایسی ڈھونڈتے ہو, یہی راتیں ہیں جن راتوں میں تم آگ ڈھونڈ رہے ہیں. راتیں تو یہی ہے کہ بدل گئی. وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے, هو اللہ الذی لا الہ الا هو. خیر میں آپ کو پڑھے لکھے نوکر کا قصہ سنا رہا تھا. جب اس نے یہ دیکھا, نوکر بھی بڑے پڑھے لکھے تھے, جب اس نے دیکھا کہ حضرت جو ہے میرے غصہ ہونے کے بجائے چپ گئے, معلوم کیا بولا؟ آگے بولا کیا؟ جب مسلمان قرآن پڑھے لکھے تھے تو آگے کیا بولا؟ ارے بھائی ان کو جانے دو, دیکھو کوئی بہت اہم واقعہ ان کے ساتھ پیش آ گیا ہے, راستہ دے دو بھائی. ارے بیٹھے کہ نہیں, آپ نہیں سمجھتے ہو, کوئی بہت اہم کام ہے جو اسی وقت ہوگا ورنہ ہوگا بھی نہیں. ہوتا ہے, دوا کھانی ہوگی بھائی. لوگ کوئی بلڈ پریشر کا مریض, ہارٹ پیشنٹ ہے, کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے, یا کچھ نہیں تو کچھ طلب بھی تو بہت کچھ ہوتی ہے. اب ہم مولوی صاحب لوگ طلب نہیں جان پاتے تو کیا کریں؟ اب اتنا پیسے نہیں ہوتا کہ طلب جان ہے نا. پیسہ ہوتا مولوی صاحب تو تم جانتے, تم کو کیا معلوم طلب کیا ہوتا. بسم اللہ الرحمن, برا نہیں مانیے گا میری بات کا, میری بات سنیے جو بات میں عرض کر رہا تھا. تو نوکر پڑھا لکھا تھا, معلوم کیا بولا؟ والعافین عن الناس. حضرت غصے کا ہے, چپے, معاف بھی تو کریے. تو انہوں نے کہا کہ جا یار تم کو معاف کیا. نوکر تھا, جا یار تم کو معاف بھی کیا. اب جب اس نے دیکھا حضرت غصہ بھی ختم ہو گیا, معاف بھی کر دیا, آگے قرآن کی آیت پڑھ دی. حضرت معافی سے کام نہیں چلے گا. واللہ یحب المحسنین, اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں. حضرت میرے ساتھ اچھا سلوک کریے, مجھے آزاد کریے. تو اس نے کہا جاؤ تم آزاد ہو. اب تم سچ بتاؤ, پڑھا لکھا قرآن جانتا تھا تو زندگی آزاد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہاں کچھ جانتے ہی نہیں ہے قرآن کے بارے میں, تو کیا جانیں گے, کیا بتائیں گے؟ ہم سے آپ سے ایک بات کہوں, میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ قرآن کی کوئی خوبی آپ سے پوچھے تو کیا بتاؤ گے؟ ایک ہی خوبی ہے, ابا مرے تو پڑھنا. ایک ہی خوبی ہے, اور کیا خوبی ہے؟ ابا مرے تو پڑھنا ہے نا. ابا مرے, اچھا ایک بات نہیں سمجھ میں آئی ہمیں. ابا مرے آپ کے, اللہ آپ کے ابا کو لمبی عمر دے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. ابا مرے آپ کے, جائیداد 10 بیگہ پائے آپ, 20,000 روپیہ 1 لاکھ روپیہ بینک میں کھاتے میں ملے آپ, گھر ملا آپ کو, سامان ملا آپ کو, اور قرآن پڑھیں حافظ سلمان صاحب. واہ واہ, یہ تو بڑی اچھی بات. ایک صحابہ ایک مرتبہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, قاری محمد ریحان صاحب بھی کو میں ایک قصہ سنا چکا ہوں, بیٹھے ہوئے, بڑے نیک آدمی ہے قاری ریحان صاحب, بیٹے میں بیچارے.
قاری ریحان صاحب نیچے بیٹھے بہت اچھی کلام پڑھتے، قاری شرافت صاحب اوپر بیٹھے بہت لاجواب کلام پڑھتے. ہندوستان، نیپال، دوسرے ملکوں میں قاری شرافت صاحب جاتے نعت پڑھنے کے لیے. ختم کرنا میں بتا دیجئے گا. نہیں بالکل مطمئن نہیں ہے، میں تو جب تک بولوں گا جب تک آپ روکو گے نہیں. تو میں بات عرض کر رہا تھا، قاری شرافت صاحب بیٹھے، حافظ شفیع صاحب کا تو کہنا ہے کہ تم بولتے رہو، چونکہ انہوں نے جان لگا کے محنت کر کے سجایا ہے تو ان کی تو تمنا ہے کہ ہم بولیں، اور ہماری بھی تمنا ہے کہ حافظ شفیع صاحب جب تک کہیں تب تک بولیں، ٹینشن نہیں لو. لیکن آپ کا خیال ہے مجھے، میری تو عادت ہے رات بولتے رہنے کی، عادتیں ہیں، ایسا نہیں سمجھو کہ گھر میں لیٹے لیٹے بھی بولتے سو جاتے ہیں. اب عادت کا کچھ اور مطلب نہیں سمجھو، تم کچھ اور سمجھنے لگتے ہو، پھر کچھ اور بتاؤ گے لوگوں کو. خیر میں بات عرض کر رہا تھا، میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ آپ کو سنا دوں. میں کچھ باتیں لے کے چلا تھا، آخر میں وہ بات عرض کر دوں گا، اس لیے سمجھ لو میں کہنا کیا چاہتا ہوں. میں ایک پیغام دے رہا ہوں قرآن پاک کا. قرآن پاک کا صرف ایک پیغام ہے، صرف ایک پیغام. وہ اللہ جس نے یہ سرشٹی رچائی ہے، اس نے جس طرح کہا ہے زندگی ویسے ہی گزارنی پڑے گی بس. اور اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے اس کائنات کی ہر چیز سے پیار. ایک نبی ہے جن کا قصہ سنایا جاتا ہے، قصہ سنایا جاتا ہے اس لیے نقل کیے دے رہا. قصے کو قصے کی حد تک رکھنا، مجھ سے دلیل نہیں مانگنا. ایک مرتبہ ایک نبی نے اپنے لوگوں کو بہت سمجھایا، سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ، نہیں سدھرے. ان کو جلال آ گیا، کہنے لگے اللہ بھی سنتے ہیں نہیں، ان کو ختم کر دیجئے. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور لوگوں کو ختم کر دیا. پھر ایک مرتبہ ان سے کہا کہ میرے ابھی ایک حکم ہے، تم مٹکے بناؤ. مٹکے جانتے نا، گھڑے، سراہی بناؤ. انہوں نے مٹکے اور سراہیاں بنا ڈالی. جب بن گئی تو ان سے کہا اس کو توڑ دو. تو کہنے لگے اللہ اتنی محنت سے بنائی ہے، پکائی ہے، بولتے توڑ دو. تو کہا جس طرح تم نے میرے بندوں کو مجھ سے ختم کرنے کو کہا تھا، تو جو میرے ساتھ ہوا وہی تم کو احساس دلانا چاہتا ہوں. یہ میرے بنائے ہوئے بندے ہیں، کسی سے کسی کو نفرت کرنے کا حق نہیں ہے، کسی کو کسی سے جلن کرنے کا حق نہیں ہے. حضرت مولانا انعام صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں، ان کے لیے جگہ خالی کر دیجئے. اور میں بھی اب اپنی بات پوری کر رہا ہوں، میں اپنی بات کے آخری حصے پہ آتا ہوں. ارے بھیا ایسا کچھ نہیں ہے، گاڑی بھی آپ نے دیکھی ہے، حضرت آپ کے سامنے آئیں گے دیکھ بھی آپ لیں گے. اب ہمارے ہوتا یہ ہے کہ جہاز اوپر سے نکل جائے تو نیچے گڑھے پتہ نہیں چلتے. ہوتا ہے کیا کہا جائے. الحمدللہ حضرت تشریف لے آئے. بس اب اس کے بعد میں 5 منٹ میں اپنی بات پوری کر دوں گا، لیکن جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اسے سنیے. یا اللہ، ہاں دستار کرا دیں گے. ہاں ماشاءاللہ حضرت آگے آ جائے. اللہ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں کے قرآن پاک میں تعریف فرمائی، معلوم کیا فرمائی؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وبالاسحار هم يستغفرون وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. بہت سی تعریف ہیں. الحمدللہ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا بیان ہوگا. اب میں آخری جو باتیں عرض کر رہا ہوں، حضرت قاری صلاح الدین صاحب بھی تشریف لے آئے. میں جو باتیں کر رہا ہوں، میں ہاں مصافحہ کر لیجئے، برکت اللہ آپ کو اچھا رکھے، بیٹھ جائیے. تو اب میں مختصر 5 منٹ آپ سے بات کر لوں، اس کے بعد حضرت بات کریں گے انشاءاللہ. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا. مسئلہ کتنا اچھا تھا یہ سنو. مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس کچھ سامان ہے، میں گفٹ دینا چاہتی ہوں، کس کو دے دوں؟ میرے پڑوس میں جس کے دروازے ہیں ان کو دینا ہے، یا میرے جو پڑوسی رشتہ دار ہیں، چچا، بابا، ماما، پھپھا، خالہ، خالو، نانی، ان کو دینا ہے. تو رسول اللہ نے معلوم کیا فرمایا؟ جو تمہارے پڑوس میں دروازے پہ رہتا ہے اس کو پہلے دینا. اور معلوم ہے قرآن پاک میں معلوم کیا لکھا ہے؟ وَبِالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو، پڑوسی کے پڑوسی کا خیال رکھو، اور پڑوسی کے پڑوسی کا خیال رکھو.
آپ کیا جانو قرآن پاک؟ معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اچھی چیزیں پکاؤ تو اس میں پانی بڑھا دو تاکہ پڑوس میں جس کو نہ ملے اس کو بھی اپنے ساتھ کھلا دو۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی اچھی چیز کھاؤ اور دوسرے کو نہ کھلا پاؤ تو کم سے کم اس کی خوشبو اس کے گھر تک نہ پہنچنے دو۔ آپ کیا جانو اسلام کے بارے میں؟ ہم تو اسلام کے بارے میں کیا بتائیں؟ پوری نماز نہیں جانتے تو اسلام کیا جانیں گے؟ بس اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، میں قرآن پاک کے تعلق سے بات عرض کر رہا تھا، جلسے دستار۔ ایک بات آپ سے میں عرض کروں، ایک بات، آپ اگر عطر لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ اچھا اگر ابھی سخت اندھیرا اور رات ہے، سورج نکل آئے تو اجالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کے پورے گاؤں میں سارے لوگ رہتے ہیں، سب کے رہنے سے فائدہ ہوا نہیں پتا نہیں، لیکن حافظ سلمان صاحب کے رہنے سے آپ کے گاؤں کو فائدہ ضرور ہوا۔ حافظ لقمان صاحب، حافظ لقمان صاحب، میں نے 3 بار جو سلمان کا اسے واپس لیتا ہوں، تینوں بار لقمان صاحب، حافظ لقمان صاحب کی وجہ سے بتاؤ فائدہ ہوا کہ نہیں؟ معلوم ہے علم کس کو کہتے معلوم ہے؟ 100 بجھے ہوئے دیپک کو، دیپک کا تہوار آ رہا نہیں آ رہا، دیپاولی کا تہوار آ رہا، خوشیوں کا تہوار ہے بھائی، ایک بہت بڑا معرکہ فتح ہوئی، اس میں کامیابی ملی، تو اس کے خوشی میں گھروں میں اجالا۔ دیپک کا کیا مطلب ہے معلوم ہے؟ اندھیرے میں اجالا کرنا۔ زندگیوں کے اندھیروں کو اجالوں میں کیسے بدلو گے؟ محبت سے، پیار سے، ہمدردی سے، ایک دوسرے کا خیال کر کے، ایک دوسرے کی فکر کر کے، ایک دوسرے کے بارے میں سوچ کر کے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ حافظ محمد لقمان صاحب، علم کی معلوم کیا مثال ہے؟ آپ سے ایک بات کہوں، آپ موم بتی کا ایک پیکٹ لاؤ، ایک پیکٹ لاؤ، پھر دوسرا لاؤ، پھر تیسرا لاؤ، پھر چوتھا لاؤ، اور تم ماچس نہ لاؤ تو موم بتی جل جائے گی۔ اور ایک موم بتی اگر جلا دو تو پھر جتنی چاہے جلاتے چلے جائیں، ہے نہیں؟ ایک حافظ لقمان آئے، 10 طلبہ حافظ ہو گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تم سچ بتاؤ، حافظ لقمان سے تم کو فائدہ ہے یا تم سے حافظ لقمان کو فائدہ ہے؟ سیدھی سی بات ہے، حافظ لقمان کو تم سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن تم کو حافظ لقمان سے بڑا فائدہ ہے۔ تم کو حافظ لقمان کے مدرسے سے بڑا فائدہ ہے، کیونکہ یہاں جن بچوں نے پڑھا ہوگا کم سے کم انشاءاللہ وہ چور نہیں ہوں گے، جواری نہیں ہوں گے، شرابی نہیں ہوں گے، والدین کے نافرمان نہیں ہوں گے، گالی گلوچ کرنے والے نہیں ہوں گے، چوپال لگانے والے نہیں ہوں گے، بیڑی پان پڑیا سگریٹ والے نہیں ہوں گے، جھگڑا کرنے والے نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ تو تم بتاؤ حافظ لقمان کا تمہارے گاؤں پہ احسان ہے یا تمہارا حافظ لقمان پہ احسان ہے؟ تو صرف حافظ لقمان کا مسئلہ نہیں ہے، میں پھر یہ بات کہہ دوں، دنیا بھر کے مدارس کا تم پر احسان ہے۔ اگر مدارس نہ ہوتے حضرت والا یہاں کہاں تشریف لاتی؟ مدرسہ ہی نہ ہوتا تو سانچہ ہی نہ ہوتا، سانچہ نہ ہوتا تو یہ علماء آپ کے پاس کہاں سے آتا؟ یہ کہاں سے آتا؟ آپ کو جو ملا ہے، آپ نے جو دیا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن جو علماء نے آپ کو دیا وہ انشاءاللہ جنت تک آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے انہیں پیسے دیے وہ ختم ہو گئے، آپ نے انہیں غلہ دیا وہ ختم ہو گیا، آپ نے انہیں کپڑے دیے ختم ہو گئے، لیکن آپ کو انہوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا سکھایا، آپ کو انہوں نے سبحان اللہ کہنا سکھایا، آپ کو انہوں نے ماشاءاللہ کہنا سکھایا، آپ کو انہوں نے الحمدللہ کہنا سکھایا، آپ کو انہوں نے اللہ اکبر کہنا سکھایا، آپ کو انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنا سکھایا، آپ کو انہوں نے سبحان اللہ کہنا سکھایا۔ لا الہ الا اللہ پڑھیے جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھیے جنت میں درخت لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ کہیے اللہ آپ کو برکتیں دے رہے ہیں، الحمدللہ کہیے اللہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ارے کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ تم جو دیتے ہو مدارس کو وہ ختم ہوتا ہے، مدارس جو تم کو دیتے ہیں قیامت تک انشاءاللہ تمہاری عزت کا سبب ہے وہ۔ اس لیے طے کرو کہ مدارس کی قدر کریں گے انشاءاللہ، اور آپس میں پیار سے رہیں گے، ایک دوسرے کا حق سمجھیں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اسلام کا بڑا اچھا اصول ہے، احسنو، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، یہ کہہ کے بات اپنی ختم کر دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھائی یہ نہیں ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے تو تم اچھائی کرو، نہ،
अच्छाई ये नहीं है कि कोई तुम्हें पानी पिलाए तो तुम पानी पिलाओ, अच्छाई ये नहीं है कि तुम्हें कोई खाना खिलाए तो खाना खिलाओ, अच्छाई ये है कि जो तुमसे नफरत करे उससे भी तुम प्यार करो। ये मैं नहीं कहता, कुरान में अहसिनु का लफ्ज है और लैसल वासिल बिल मुकाफी हदीस पाक के अल्फाज लिखे हुए हैं। मैं पढ़कर पूरी हदीस नहीं सुनाता, वक्त हजरत वाला मौजूद है, इसलिए अल्लाह के वास्ते इस्लाम समझो और उसकी कदर करो जिसने तुमको सारी नेमतें दी, जिंदगी दी है, चलती हुई आंखों में रोशनी है, हाथों में ताकत है, जिस्म थक जाता है वही नींद दे देता है, नींद के बाद फिर जिस्म को चुस्ती से भर देता है, वही तो है और कौन? वही ग़िज़ा देता है, वही अनाज देता है, वही चबाने का तरीका देता है, वही जब एक ही नली से खाना और पानी जाता है, खाना अलग जाता है, पानी अलग जाता है, पानी के रास्ते अलग हो जाते हैं, खाने के रास्ते कौन सी छन्नी लगी है? वही है जो छन्नी लगाए हुए है। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, हम सो जाते हैं, हमारे दिलों की धड़कन कौन जिंदा रखता है? सच बताओ, जब हम सो ही गए तो जब माल कमाए, माल का पता नहीं, औलाद का पता नहीं, तो दिल की धड़कन का क्या पता? दिलों की धड़कन कौन जिंदा रखता है? वही जिंदा रखता है। जब हम सो जाते, मान लो अगर हम जब सोने लगे, जब आप सोने लगते हो तो कमरे की सारी लाइटें बंद कर देते हो, करते हो ना? सुबह जो लाइट तुम नहीं जलाओगे वो जल जाएगी। अच्छा तुम सो गए, अब एक बटन लगा होता, सब बंद, कान बंद, मुंह बंद, नाक बंद, अब तुम सो गए और सुबह तुम भूल गए ये बटन चलाना भी, तो पता चला सुनाई नहीं दे रहा, शाम तक पता चला सुनाई क्यों नहीं दिया, अरे कान वाला तो बटन ही बंद था। मैं मजाक में नहीं कह रहा, मिसाल दे रहा। कारी शराफत साहब मेरे साथ सफर पे थे, तभी मिसाल मुझे याद आई। मगरिब से बेचारे मेरे इंतजार में थे, मगरिब से मुझे अपनी सवारी पे बेचारे लेके आए यहाँ तक, ईशा तक करीब पहुंचने को हो गए, मोबाइल निकाला साइलेंट पे लगा था, दसियों के फोन आए चले गए। तो मुझे मिसाल समझ में आई कि अल्लाह ने अगर कहीं जिस्म में बटन लगा दिए होते और हम बटन दबाना भूल जाते, पता चला हमने पेट का बटन नहीं दबाया तो जो खाते हैं वो बाहर आ जाता है, फिर याद आया बटन नहीं दबा था, बटन दबा दे तो कुछ अंदर जाएगा। शुक्र अदा करो, वही है जो तुम्हें हर वक्त अपनी हिफाजत में लिए हुए, वही है जो तुम्हें जिंदा भी रखे है, रोजी भी देता है, इज्जत भी देता है, दौलत भी देता है। तुमसे क्या मांगता है सिवाय इसके कि प्यार करो आपस में, और क्या मांगता है? उसने कोई मुतालबा किया तुमसे? उसने कहा कि जितना कमाओ हमें दे जाओ, कभी कहा उसने? उसने कहा कि जो तुम्हारा है वो हमें दे जाओ, कभी कहा उसने? न तुम्हारा माल मांगता है, न तुम्हारी जान मांगता है, न तुम्हारी इज्जतें मांगता है, न तुम्हारे खजाने मांगता है, न तुम्हारा खेत खलियान मांगता है, न तुम्हारी दुकान मांगता है, न तुम्हारा ओहदा मांगता है। वो बस इतना कहते हैं कि आपस में मोहब्बत से रहो, हमने मोहब्बत से इस मखलूक को पैदा किया है, इस हमने सब तुम्हारे लिए पैदा किया है, इसलिए अल्लाह के वास्ते आपस में नफरत न करो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ला तहासदू वला तबागदू वला तदाबरू, नफरतें ना करो, जलन ना करो, हसद ना करो, बुग़्ज़ ना करो, दुश्मनियां ना करो, अल्लाह के वास्ते इंसान बन के रहो। क्या गलत कहते हैं अल्लाह? इंसान बनने में क्या दिक्कत है तुम्हें? अगर कोई तुम्हें दो बात कह दे, सब्र कर लो यार, सब्र करने वाले की हमेशा इज्जत होती। दो आदमी झगड़ा करे, एक आदमी आस्तीन चढ़ाए, दूसरा कहे कि यार ठीक है छोड़ो जाने दो। सच बताओ दुनिया किसको अच्छा कहती है? गाली देने वाले को या उसको जो कह रहा है कि भैया छोड़ो जाने दो? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो सहाबी लड़ पड़े। एक सहाबी कहने लगे यार ठीक है नरम, थोड़ा हल्के बात कर लो यार। कहने लगे नहीं करेंगे हल्के बात, हम मजाक थोड़ी कर रहे, हदीस में लिखा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि वो कौन है जो कसम खा रहा है कि भले काम नहीं करेगा? सहाबी कहने अल्लाह के रसूल गलती मुझसे हो गई, ये जो चाहता है फैसला वही है। लेकिन हमारे यहाँ तो सीधी सी बात है, अगर मजबूत है तो पुश्ता याद रखेंगी, और अगर कमजोर है तो सब्र किया है बदला जन्नत मिलेगी। सब इससे सब्र नहीं कहते, जहाँ दबे कुचले को मार लिया हो, बड़े से दब गए, इसे सब्र नहीं कहते, इसे मजबूरी कहते। सब्र मालूम किसे कहते? कि जो तुम्हें गाली दे के जो कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे, है ना? करोगे इंशाअल्लाह। जलसे दस्तार, जलसे पयाम इंसानियत, हजरत वाला खिताब फरमाएंगे। कुरान बड़ी लाजवाब बेमिसाल किताब है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, पूरी हदीस पढ़ी थी, इससे अन्नास मादिन का मादिन ज़हब। इस्लाम मालूम किसे कहते हैं? इस्लाम नाम है अबू बकर सिद्दीक का, इस्लाम नाम है उमर फारूक का। हजरत उमर बहुत गुस्से वाले थे कि नहीं थे?
لیکن کیا غصے میں کسی گردن مار دی، زمین چھین لی، کپڑے اتروا لیے، مال لوٹ لیے؟ اسلام نام ہے خوبیوں کا صحیح استعمال۔ غصہ ہے تمہارے اندر تو غصہ تمہارا آستین چڑھور نہ ہو، بلکہ جو غلط کرے اس کے خلاف۔ اسلام نام ہے خوبیوں کو صحیح رخ دینے کا۔ اگر پیسہ ہے تمہارے پاس تو تمہارے پیسے سے غریبوں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر تم ڈاکٹر ہو مریضوں کو تم سے شفا ملنی چاہیے۔ اگر تم وکیل ہو تو مظلوموں کے مقدمے تمہیں لڑنے چاہیے۔ اگر انجینئر ہو تو غریبوں کے کام تمہیں آنا چاہیے۔ اگر تم کسان ہو، رسول اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی، اللہ مجھے معاف فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کھیتی کرتے ہو، تمہاری کھیتی سے کوئی چڑیا دانا کھا جائے، کوئی بکری دانا چگ جائے، اللہ اسے ایک دانے کے بدلے تمہیں ثواب دیتے رہتے ہیں۔ قربان جاؤ ہمارے اللہ پہ، کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ یہاں تو لاٹھی ڈنڈا لے کے کو گردنیں اتار لے جانور کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اپنی کھیتی کی حفاظت کرو، ایسا نہیں کہ بو دو اور اس کے بعد بھیا تم چرے رہو کیونکہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے سب ثواب ہے۔ ایسا نہیں کہہ رہا میں، تم غلط مطلب سمجھے، ایسا نہیں کہہ رہا، یہ بات نہ سمجھنا، بالکل غلط بات ہے۔ ایک مولوی صاحب بڑے نیک آدمی تھے، ان کو کسی نے کھیتی دے دی، کھیتی کرنے لگے، بو دیا انہوں نے، گیہوں اچھے اگی آئے۔ اب مولوی صاحب گئے مسجد میں اپنا کام کرنے لگے، جانور آئے روز چر جائیں۔ اب مولوی صاحب جائیں مسجد میں دعا مانگے، اللہ میں جانور نہ چرا کریں، اللہ میں جانور نہ چرا کریں۔ تو ان کو ایک صاحب مل گئے، کہنے لگے تمہارا کھیت تو سب چرچرا ختم ہوا جا رہا، کہنے لگے ہم دعا تو مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دعا نہیں مانگو، لاٹھی لے کے کھیت کے پڑوس میں بیٹھو تب جانور رکیں گے۔ تم دعا مانگ لو، دعا مانگنے سے جانور رکیں گے؟ کیا بیوقوفی والی بات ہے۔ لاٹھی لے کے بیٹھو، وہاں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہو، دعا بھی کرتے رہو، لاٹھی بھی دے کے رہو، کریں گے انشاءاللہ۔ پیار سے رہیے گا، آپس میں محبت سے رہیے گا۔ قرآن کا بڑا عجیب غریب نظام ہے، بڑا پیارا پیغام ہے، بڑی عجیب کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے۔ بہت سی باتیں جو مجھے عرض کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا، اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے۔ بڑا قیمتی وقت آپ نے لگایا ہے، لیکن یہ طے کریے انشاءاللہ کہ دنیا میں نفرتیں تو سب کر لیتے ہیں، پیار کر کے دکھاؤ، محبت کر کے دکھاؤ، ایک دوسرے کا غم سمجھ کے دکھاؤ۔ کسی تکلیف والے آدمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دو، بیچارہ زندگی بھر احسان یاد رکھتا تھا کہ جب ہم پریشان تھے تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔